بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر کرتے ہیں۔ آج میں ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں موجود ہوں۔ آج بھی آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ سینئر قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد آصف سعید صاحب، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان۔ آپ سابق ممبر پنجاب بار کونسل رہ چکے ہیں۔ آپ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل رہ چکے ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو مبارکباد سر آپ کو۔ خیر مبارک، اللہ پاک کا کرم ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میری ابتدائی تعلیم عبدالحکیم ڈسٹرکٹ خانیوال میں۔ ابتدائی طور پہ میں ایف جی پبلک اسکول عبدالحکیم، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول عبدالحکیم، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج بوسٹر روڈ ملتان۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ وکیل بننے کا شوق اس طرح پیدا ہوا کہ میرے فیملی میں میرے پھپھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ وکیل تھے، تو ان کو دیکھ کے کچھ میں آئیڈیلائز کرتا تھا۔ کچھ والد صاحب کے دوست ہمارے ہاں تشریف لاتے تھے، جو ہمارے ڈیرے پہ ان کی اکثر والد صاحب کے ساتھ میرے چچا مرحوم رانا فضل احمد خان کے ساتھ دوستیاں تھیں، تو ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی گپ شپ سے مستفید ہوتے تھے، تو پھر اس طرح سے وکالت کی طرف شوق پیدا ہوا۔ ٹھیک۔ ایز اے قانون دان، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اچھے وکیل میں سب سے پہلی جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آنیسٹی ٹو دا پروفیشن جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، کہ آپ سنسیریٹی وتھ کاز کے ساتھ کام کریں، اور آپ اپنے کلائنٹ کی جو ریمیڈی لینے کے لیے اپنی پوری زیل کے ساتھ کام کریں، اور آپ پوری انٹیگریٹی کے ساتھ اس کے لیے اپنی سروس رینڈر کریں۔ ٹھیک۔ وکلا صاحبان نے آپ کو ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر منتخب کیا ہے۔ وکلا صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ ہر وکیل اپنے آپ میں ایک ادارہ ہونے کا دعوے دار ہوتا ہے، اپنے آپ میں ایک بگ شاٹ ہونے کا دعوے دار ہوتا ہے، اور ہر وکیل اپنے آپ کو ہیوی ویٹ سمجھتا ہے۔ اور وکیلوں کا نمائندہ ہونا یا بار کا نمائندہ ہونا یہ یقیناً بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، اس کے لیے توسط، اس کے لیے وسیلہ یقیناً بار کے دوست بنے ہیں۔ یہ انہی کے ہی الیکٹورل کالج چونکہ وکلا پہ مشتمل ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے غیر معمولی جو مارجن کے ساتھ کامیابی ملی ہے، یہ وکلا ساتھیوں کا، بار کے اراکین کا میرے اوپر ایک غیر متزلزل اعتماد ہے کہ اس سے پہلے بھی مجھے بار کے اراکین نے ڈسٹرکٹ بار کا صدر منتخب کیا، میں ڈسٹرکٹ بار کا سیکرٹری بھی رہا، اور 2 دفعہ ممبر پنجاب بار کونسل رہا۔ اور جب میں ممبر پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑا لاسٹ ٹائم پہ، تو اس وقت بھی میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں سب سے زیادہ سکور ٹاپ کیا تھا میں نے، ایز فار ایز نمبر آف ووٹس آر کنسرن۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل کے ساتھ وکلا سے یہ اعتماد لینا، یہ یقیناً ایک کٹھن بات ہے کہ آپ ایک دفعہ آپ کے اوپر کانفیڈنس آپ کا الیکٹورل کالج ریپوز کرے، اور پھر آپ اس کانفیڈنس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے پھر دوبارہ آپ الیکٹورل کالج میں جائیں کسی اور کیپیسٹی میں، کسی اور الیکشن کے لیے، تو پھر آپ کے اوپر وہ کانفیڈنس ریپوز کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا سلسلہ جاری ہے، اور میرے اوپر جو دوست مہربانی کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں غالباً کہ میں ان کے معیار پہ پورا اترا ہوں۔ جب آپ ممبر پنجاب بار کونسل تھے تو آپ نے وکلا صاحبان کے لیے کیا اصلاحات کروائی؟ جی، ہم نے وکلا صاحبان کے لیے اصلاحات میں سب سے پہلا جو ہم نے کام کیا، ہم بار کونسل میں تھے تو ہم نے سب سے پہلے
اس وقت ہم پنجاب، پورا میرا الیکٹرل کالج ملتان ڈویژن ساہیوال ڈویژن تھا، اچھا تو اس وقت وکلا کو لاہور میں بار کونسل کے اندر جا کے اپنے پرسوٹس کے لیے لاہور رکنا پڑتا تھا، یا مقدمات کی پیروی کے لیے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ رجسٹری میں. تو ہم نے سب سے پہلا کام، ہماری ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ اس میں شامل تھی، ہم نے بار کونسل کا ایک لائر ہاسٹل وہاں پہ اسٹیبلش کیا، جو کہ ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، جس کے اندر کافی ساری کیپیسٹی ہے. اگرچہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب کم پڑ گئی ہے یا پڑ جائے گی، لیکن ہم نے لائر ہاسٹل جو ہے وہ اسٹیبلش کیا، اور اس کے اندر پورے پنجاب سے، پوٹھوہار سے لے کے، اور ادھر سے آپ کے رجحان دی خان سے لے کے ادھر ساہیوال اور سارا یہ پنڈی تک کے اضلاع کے لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں وکلا صاحبان، اور اپنے مقدمہ کی پیروی کرتے ہیں باوقار انداز میں، گریسفل طریقے سے. ان کا رہائش کا وہاں پہ لاجز ہیں، اور وہاں پہ چیک ان کرتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں، اور اپنی ایک پروفیشنل رسپانسبلٹی نبھانے کے لیے ان پہ ایک کنجینیل انوائرمنٹ وہاں پہ اویلیبل ہے. سر، انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے تجاویز، چونکہ اس کے اندر کافی سارے ہیڈز ہیں اس آپ کے سوال کے، اس کی کافی ساری برانچز ہیں آپ کے اس کویسچن کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اویئرنیس کی بڑی کمی ہے. ایک کامن مین کو، ایک ڈاؤن ٹروڈن جو سٹیزن ہے، اس کو اس کے رائٹس کا علم نہیں ہوتا، اور اس کو اس کی ادراک نہیں ہوتا. تو ایک تو جہاں پہ ہمارے تعلیم میں ہم کچھ اور سوشل سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کے اندر ابتدائی طور پہ ہی سکول کی تعلیم سے ہی قانون کے کوئی ابتدائی کانسیپٹس اور ابتدائی چیزیں پڑھانی شروع کر دی جائیں ایز اے کمپلسری سبجیکٹ، تو اس سے لوگوں کو، اس کو آپ سٹیزن رائٹس کے نام پہ ایک سبجیکٹ دے سکتے ہیں، جو کہ ابتدائی طور پہ سمجھنے کے لیے ابتدائی لیول کے، اور پھر گریجولی اگلی کلاسوں میں ذرا زیادہ اس کو ہائی لیول کے رائٹس جو ہیں، جس میں آپ کے بہت زیادہ انٹیکیٹ سول رائٹس ہیں، جس پہ آپ کے الیکٹرل رائٹس ہیں، آپ کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں. تو یہ گریجولی یہ اویئرنیس جو ہے یہ تعلیم میں آنی چاہیے، اور جہاں پہ جو لوگ ناخواندہ ہیں، جو غیر تعلیم یافتہ ہیں، ان کے لیے بھی اسپیشلی گورنمنٹ کو چاہیے، اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ عام شہری کو اس کے حقوق کا علم ہو سکے، اور جہاں پہ اس کے حقوق اور ان کی پامالی ہو رہی ہو، اس کے رائٹس جو ہیں ابریج ہو رہے ہوں، تو وہ اس کے لیے اس کو پتہ ہو کہ میں نے ریمڈی کہاں لینی ہے. تو یہ بنیادی دو چار چیزیں ہیں، ایک جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ فنڈامنٹلی جسٹس سسٹم میں بہتری لانے کے لیے ایک تو یہ اہم چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انصاف کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ انصاف جو ہے وہ ڈور سٹیپ لیول پہ ہونا چاہیے اور فوری ہونا چاہیے. ڈور سٹیپ لیول کے پہ انصاف کے لیے اب کافی حد تک کام ہوا ہے، بٹ اسٹل دیئر آر ایریاز وچ نیڈس ٹو بی ریویمپڈ، جس میں چیزیں بہتری کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پہلے جو سیشن کورٹ ہوتی تھی وہ ضلع کے اندر ہوتی تھی، اب سیشن کورٹ پریکٹیکلی ہر تحصیل میں ہے. وہ ایڈیشنل سیشن ججز وہی سیشن جج کی پاورز کے ساتھ تحصیل لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سیشن سب ڈویژن اب تحصیلوں پہ ہیں. اور اسی طرح جو ہائی کورٹ لیول پہ کام ہوتا تھا کہ ایک ایس ایچ او یا ایک ایگزیکٹو کا اہلکار کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا تھا، تو خاص کر کے پولیس کے حوالے سے جو گریوینسز تھی وہ ساری ہائی کورٹ پہ لانی پڑتی تھی. تو اب وہ ہائی کورٹ کی بجائے آپ امینڈمنٹ ہوئی، ہم نے اس وقت ہم بار کونسل کے ممبر تھے، ہم نے یہ آواز اٹھائی 2002 میں یہ سلسلہ شروع ہوا، تو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 22 میں امینڈمنٹ ہوئی، اور 22A اس کے اندر انٹروڈیوس ہوئی، جس کے تحت وہ جو اندراج مقدمہ کے لیے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں پٹیشن ہوتی تھی وہ سیشن ججز کو اختیارات دے دیے گئے، جو ایڈیشنل سیشن ججز کی شکل میں بھی وہ استعمال کرتے ہیں. اور وہ 22A کے تحت پولیس کے ان ایکشن کے اوپر یا پولیس کی ایکسیس کے اوپر، جہاں پہ انہوں نے کوئی کام کرنا ہو اور وہ نہیں کر رہے، یا جو کام ایسا ہے جو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں اور وہ کر رہے ہیں، تو دونوں کے خلاف جو آپ کی کوئی گریوینس ہے وہ آپ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 22A کے تحت آپ اس کو وہاں پہ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سٹیپ ہوا ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سٹیپ لیول پہ انصاف کی فراہمی کو بہتر بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد دوسرا ہے سپیڈی جسٹس. سپیڈی کے لیے بھی جو ہے اس میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے.
میرا اپنا ذاتی یہ نقطہ نظر ہے کہ جیسے کہ اب آئی ٹی کی ایج ہے اور ہائی فائی سسٹم آ گیا ہے اور کرائم جو ہے وہ کنونشنل کرائمز جو ہے وہ اس سے زیادہ اب الیکٹرانک کرائمز آ گئے ہیں اور بہت سارا ماڈریٹ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے. اسٹریٹ کرائم بڑا کامن ہو گیا ہے اور ریپڈلی جو گروئنگ ٹینڈنسی ہے نیولی انوویٹڈ کرائمز کی وہ بڑا ریمپٹ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے جو اسپیڈی جسٹس ہے اس کا تقاضا، اس کے بیک گراؤنڈ میں تقاضا یہ ہے کہ ایوننگ کورٹس ہونی چاہیے اور زیادہ جو چھٹیوں پہ ہم جاتے ہیں، جو ہائی کورٹ میں 2 ماہ کی اور سول کورٹ سیشن کورٹ میں 1 ماہ کی کم و بیش چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے. ہاں چھٹیاں ہوں بٹ اس کے اوپر آپ کے ریگولر ورک بند نہ ہو. جو چھٹیاں کرنا چاہتا ہے اپنا آلٹرنیٹ ارینج کرے، لائر ہے یا تو یا ادروائز کوئی ہے جج صاحبان ہیں ان کا آلٹرنیٹ ارینج ہو. تو وہ جو ریگولر ورک ہے جو جسے لیٹیگنٹ، کیونکہ لیٹیگنٹ کو چھٹیاں نہیں چاہیے. چھٹیاں اگر چاہیے تو آپ کے پریزائڈنگ افسرز کو چاہیے یا ہمارے اراکین بار کو چاہیے. لیٹیگنٹ کی گریوینس، اس کی کازز، اس کی ڈیفیکلٹیز اسی طرح کنٹینیو کر رہی ہوتی ہیں، وہ چھٹیاں ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہوتی. تو اس لیے وہ اسپیڈی جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ جو لمبی چھٹیاں ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور لوور کورٹ میں، ان کو ریڈیوس کیا جائے. اور ایوننگ کورٹس کا کانسیپٹ بھی ایک ہے، اس میں بھی اس کی بھی بات ہوتی ہے، آواز بار کی طرف سے بھی آئی ہے کہ ایوننگ کورٹس بھی ہونی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایون گزٹڈ ہالیڈیز میں بھی، ایون گزٹڈ ہالیڈے بھی ہے بٹ آپ کا ڈیوٹی پہ ایسا پریزائڈنگ آفیسر، جوڈیشل افسر ہونا چاہیے جو ارجنٹ ورک کو نپٹا سکے تاکہ وہ جو فوری انصاف کی فراہمی ہے اس کو ذرا بہتر کیا جا سکے. ٹھیک سر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے ایز اے قانون دان تجویز دیں؟ دیکھیں یہ ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ جو 2010 میں ہوپ فلی آئی بلیو کہ آئی تھی، تو اس سے پہلے جو طریقہ کار تھا وہ خاصا اس کے اوپر ناقدین جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے تھے اور اس سے یہ تھا کہ اس سے شاید وہ ٹرولی جو پرفیکٹ مینر میں لوگ ہیں وہ شاید نہیں آ پاتے تھے. تو اس کے اوپر پھر یہ ہوا کہ بار ایسوسیشنز نے آوازیں اٹھائیں اور بار کونسل نے اس پہ اوپر وائس ریز کی اور سیگمنٹ آف سوسائٹی نے، پارلیمنٹ نے. تو اس پہ سب نے پھر جو پارلیمنٹ نے بیٹھ کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انٹروڈیوس کی. اس میں آرٹیکل 175 کے اندر جو اپائنٹمنٹ آف ججز کا طریقہ کار ہے اس کو انہوں نے تبدیل کیا، ترمیم کیا. اس میں اب بہتری آ گئی ہے. اس میں اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہوتے ہیں اور رسپیکٹو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹسز ہیں وہ اس میں ممبر ہوتے ہیں اور رسپیکٹو کیونی ججز اس میں ہوتے ہیں. فیڈرل لا منسٹر ہے، اٹارنی جنرل ہے، سپریم کورٹ کے 2 ریٹائرڈ جج اور سپریم کورٹ کے سینئر جج. تو اس طرح اس کی ایک بہت آئیڈیل کمپوزیشن ہے. تو اس کے اندر جو نام جاتے ہیں وہ اس کو پروسیس کرتے ہیں. تو یہ کافی سارا پہلے سے یہ بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے اپائنٹمنٹ ججز کا طریقہ کار. لیکن اس میں جو بار ایسوسیشن کی طرف سے ابھی بھی تقاضا آ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جسٹیفائڈ ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن کے ممبرس کو آپ ڈیسیژن میکنگ میں تو شامل کرتے ہیں کہ وہ ریکمینڈیڈ ناموں کے اوپر پونڈر اوور کریں اور اس کے اوپر غور و خوض کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے مسٹ ہیو دا رائٹ ٹو ریکمینڈ دا نیمز آف دا لائرس. کہ وہ جو بار کونسل کا جو نمائندہ ہے پنجاب پروونشل بار کونسل کا، جو اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوتا ہے یا پاکستان بار کونسل کا ممبر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوتا ہے، تو وہ بھی اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ دے مسٹ ہیو دا ایکول رائٹ ٹو ریکمینڈ دا نیمز ایز ویل، رادر دین کہ وہ صرف وہاں پہ آئے ہوئے ناموں کو بیٹھ کے وہاں پہ اس کے اوپر ڈسکس کریں. وہ ان کے پاس یہ بھی ہو کہ وہ بھی نام ریکمینڈ کر سکیں، پھر ان ناموں کو کمیشن دیکھ لے. تو اس طرح سے یہ ایک بہتری، اس سے ایک اور بہتری لائے جانے کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بار ایسوسیشن کے نمائندے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھتے ہیں ان سے بڑھ کر کون ہی جانتا ہوگا کہ ان کے کولیگ میں سے کون سا بہتر پرفارمر ہے. وہ اپنے کولیگز کی کریڈیبلٹی، ان کی ایبلٹی، ان کی ورتھ اور ان کی کمپیٹنس، انٹیگریٹی، وہ اپنے کولیگز کی وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. سو بسائڈس کہ ان کو آپ کمیشن میں ایک ممبر آپ کا پروونس کا بار کونسل کا آپ نے بٹھا دیا ہے، بٹ آپ نے ان کو یہ رائٹ ابھی نہیں دیا کہ وہ نام بھی ریکمینڈ کر سکے. تو آپ ان سے نام بھی لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر لوگ، ایلیجیبل اور زیادہ کمپیٹنس والے لوگ جو ہے بینچ میں آ سکیں. سر، ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ اپنے اس ٹینور میں حل کر جائیں؟ ہاں جی،
ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو ادارہ جاتی مسائل ہیں ان میں ادارے کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں نے الحمدللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہماری ایگزیکٹو ہے اس کی سپورٹ کے ساتھ اور سینئرس کی رہنمائی میں ہم نے آتے ہی ڈفرینٹ ورکنگ کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی ہیں. اس میں ہم نے ایک لا ریفارمز کمیٹی بھی بنائی ہے اور اس میں ہم نے لا ریفارمز کمیٹی جو ہے وہ اس میں ہم جو کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جو امینڈمنٹس پرپوز کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر میں. ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر میں جو موجودہ طریقہ کار ہے کیسز کی ہینڈلنگ کا، کیسز کی فکسیشن کا یا کیس مینجمنٹ کا، وہ جو ہے وہ اب کافی پرانا ہو چکا ہے. تو وہ obsolete ہو گیا ہے. اس کو اب عصر حاضر کے تقاضوں کے ایٹ پار لانے کے لیے لاء میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. لاء تو obviously جو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر ہے وہ ہائی کورٹ کی جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے اس کا اختیار ہے. بٹ وی ایز اے اسٹیک ہولڈر وی کین ریکمینڈ دا amendments, we can propose the amendments. So we are going to recommend certain amendments like ہم یہ جو لیفٹ اوور سسٹم ہے کیسز کا اور جو ڈیٹ ان آفس سسٹم ہے اور ری لسٹ سسٹم ہے اس سے ہم بچ سکیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دور دراز علاقے سے آئے ہوئے ایک رجحان اور جامپور اور سائی وال اور برے والا سے آئے ہوئے ایک بندہ جو کہ صبح چلتا ہے گھر سے، وہ سارا دن بیٹھ کے اور اس کو 4 بجے یا 3 بجے یہ پتہ چلے کہ میرا کیس تو اب لیفٹ اوور ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح لائر جو اس کے لیے بیٹھا ہوا ہے سارا دن. تو یہ اب طریقہ کار جو ہے یہ فرسودہ ہو گیا ہے. آپ کا سسٹم اتنا امیکولیٹ ہونا چاہیے، اتنا سائنٹیفک ہونا چاہیے کہ آپ کے اتنے کیسز لگیں جس میں جو لوگ لیٹیگنٹ آئے، جو جس لائر کو پتا کہ میرا کیس لگے وہ آج ہونا ہے، اس سے ہارٹ برننگ نہیں ہوگی، اس سے جو ہے وہ جو ہیومن ریسورسز ہیں وہ اننیسیسری کنزیوم نہیں ہوں گے، اس سے جو ہے وہ آپ کی ڈسپوزل بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ایک لے مین کا کانفیڈنس ہے ادارے کے اوپر وہ بڑھے گا. تو اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم امینڈمنٹ پرپوز کریں. ایک تو یہ ادارہ جاتی کام ہے جس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اور دوسرا جو ہے یہاں پہ ملتان بار کے اراکین کی جو ذاتی گریوینسز نا میں سمجھوں گا ڈیفیکلٹیز، اس میں ہمارے یہاں پہ ہائی کورٹ میں بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے اب لائرز جو ہیں وہ آتے ہیں دور دراز علاقوں سے، تو یہاں پہ پارکنگ نہیں ہے. پارکنگ کے لیے ہم نے روڈ کے اوپر مجبوراً اس کو استعمال کرتے ہیں، سڑک کے اوپر ہیزرڈ ہو رہی ہے. پارکنگ پلازا جو ہے وہ ہماری بڑی اہم ضرورت ہے. پارکنگ پلازا ہو یا پارکنگ لاٹ ہو، دونوں صورتوں میں ہمارے پاس ایمپل جگہ ہونی چاہیے. میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے ریلوے کلب کی جگہ موجود ہے. وہ ریلوے کلب اب وہاں پہ شادیوں کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں ٹھیکے میں گیا ہوا ہے، تو وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ سے اس کی ہائی کورٹ کے نام پہ وہ اس کو ہم ٹرانسفر کروا لیں فیڈرل گورنمنٹ سے کوشش کر کے، تو وہ ایک اچھی جگہ ہے جس پہ ہم ملٹی پرپز ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. وہاں پہ پارکنگ بھی ہو سکتی ہے، لائرس کے چیمبرز بھی بن سکتے ہیں، لائرس کا ہاسٹل بھی بن سکتا ہے، اور لائرس کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز جو کہ ہماری اب یہ جگہ ناکافی پڑتی جا رہی ہے، وہاں پہ ہم سپورٹس کی کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. تو وہ ادارے سے ادارے کو آنا ہے، وہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، یہ بھی گورنمنٹ کی یہ بھی اسٹیچوٹری کریشن ہے. تو اس میں وہ جگہ ہمیں مل جائے تو ہم اس کے اوپر اپنی بار کے پروجیکٹس کو ایکسپینڈ کر سکیں گے. یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ نوجوان ہیں ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ینگ وکلا کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے لیے کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے تئیں جو اپنی ہمارے ریسورسز ہیں اس میں ہائی کورٹ میں لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے ذریعے ہم اس کے سیشنز کرواتے ہیں. اس کو ریفریشر کورسز کہہ لیں یا اس کو اویئرنیس ود دا لیٹسٹ امینڈیڈ لاز کہہ لیں، تو وہ ہم کرتے رہتے ہیں. تو وہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے. اس کے لیے ہمیں سم ٹائم ججز کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے بینچ سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کنٹینیو لیگل ایجوکیشن ہے وہ ہر سیگمنٹ آف دا لیگل فرٹرنیٹی سے آنی چاہیے، کہ وہ سینئر ممبر آف دا بار بھی اس میں نوجوانوں کو سمجھائیں، ہائی کورٹ کے ججز بھی سمجھائیں، پراسیکیوٹر بھی سمجھائیں، اور ایڈوکیٹ جنرل آفس سے بھی لوگ آئیں. تو وہ اس کو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ اس کو زیادہ رائج کیا جا سکے. ٹھیک جناب، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی جو ہے وہ پیس آف مائنڈ ہے، کہ آپ جہاں پہ ہیں آپ ذہنی سکون کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ میں کوئی بے چینی نہیں ہے. آپ جس جگہ پہ بھی پلیسڈ ہیں، آپ اگر لائر ہیں تو آپ سکون کی زندگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پیس آف مائنڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ کامیابی ہے. آپ انگزائٹی میں، آپ ٹینشن میں ہیں، بھلے آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جج ہیں،
تو میرے خیال میں وہ شاید اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا پیس آف مائنڈ میٹر کرتا ہے. کامیابی ہے جو آپ اپنے جو ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے جو اپنی باؤنڈیجز ہیں، آپ کے جو ادارے ہیں، آپ فیملی آپ کا ایک ادارہ ہے، ایک ادارہ آپ کے اساتذہ کے ساتھ ہے، ان انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کا بانڈ اسٹرانگ ہو. آپ اپنے ایلڈرز کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ان سے دعائیں لے رہے ہیں، یہ کامیابی ہے. آپ اپنے فیملی میں آپ کے والدین کی دعائیں لے رہے ہیں، یہ کامیابی ہے. اور آبویسلی ہم بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں کامیابی تو دراصل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دی ہوئی نعمتیں جو کہ ہر بندے کے ساتھ اتنی لاتعداد جڑی ہوئی ہیں، جو کہ دنیاوی باقی کھانے پینے کی مادی اشیاء سے ہٹ کے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی لاتعداد نعمتیں دی ہیں، دیکھنے سننے کھانے پینے کی جو ایبلٹی، چلنے پھرنے کی ایبلٹی، اس کا شکر ادا کرنے کا بہت طریقہ کار ہے کہ ہم نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہم اپنے معمولات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور یہ بھی ایک کامیابی ہے. اور آپ یہ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کتنے والے کو تو گیج کرنا شاید مشکل ہو جائے گا. ساتھ ہی ان کا ہے، سارے والدین کی دعائیں ہیں، دوستوں کا ساتھ ہے، اور اساتذہ کی بھی رہنمائیاں ہیں اور انکریجمنٹ ہے. تو یہ تو سارے جو کامیابی ہے یہ بلینڈ ہے ان سب کی سپورٹ کا. تو یہ تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ والدین جو ہیں وہ ان کی دعائیں ہوں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. میرے والد صاحب رانا محمد ارشد خان، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی انسپریشن سے ان کو میں اپنا آئیڈیل مانتا ہوں. ان کو جو گفتگو پہ ملکہ تھا، ان کو تقریر پہ ملکہ تھا، ان کو معاملہ فہمی تھی، دنائی تھی، میں نے اس کے فٹ پرنٹس، میں اس لیول پہ اپنے آپ کو فائز تو نہیں سمجھتا، لیکن میں ان کے فٹ پرنٹس پہ چلتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو میں لے کے چلوں. اس کا کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ بینیفٹ مجھے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کی. سر، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ ہاں، ٹورزم کا شوق تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی جبلت میں ہوتا ہے. ہر بندہ سیر اور سائٹ سیئنگ اور ویوز کے لیے موقع تلاش کرتا رہتا ہے. تو اسی طرح میرے اندر بھی وہ ہے پڑا. تو پاکستان کے تقریباً سارے شہر ہی دیکھ لیے ہیں، کوئی ایریا ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. اور ظاہر ہے ناردرن ایریاز پاکستان کے ہیون آن ارتھ ہیں، اور اس پہ ہمارے جو بالخصوص پاگان نران اور کشمیر کی طرف ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تو ہم آگے تک گئے. اس وقت کھلا ہوتا تھا، راستے سارے کھلے تھے آزاد کشمیر کے آگے فرنٹ اس تک. تو یہ سارے ایریاز بہت خوبصورت ہیں، دیکھیں ہیں اور ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور ہمارا جو ایک مین ریکریشنل ایریا مری ہے وہ ذرا تھوڑا سا اوور پاپولیٹڈ ہو گیا ہے، لیکن اس کے ایڈجانک باقی چیزیں بندتیا گلی، اوڑا گلی، یہ ساری بہترین ہیں. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں میرے خیال میں کھانے سے زیادہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ کھانا کس کے ساتھ کھایا جا رہا ہے. گھر والوں کے ساتھ کھایا جا رہا ہو، جو بھی چیز ہو مزے سے کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. دوستوں کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ مزے کرتے ہیں. باقی سادہ کھانا پسند ہے. کبھی کبھار ہلا گلا پارٹی شارٹی کریں تو اسپائسی بھی لے لیتے ہیں کہ جو کبھی آج کل جو دوستوں کے ساتھ کبھی کسی جو سوونیئر ریسٹورینٹس ہیں، جو برانڈڈ ریسٹورینٹس ہیں، کبھی ادھر جا کے بھی کھا لیتے ہیں. تو جو مل جائے کھا لیتے ہیں، لیکن کمپنی زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھا رہے ہیں. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے، اور بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے ہماری جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. اسٹارٹنگ فرام آور اون فیملی، ہمیں ایلڈرس کی کا احترام، والدین کی خدمت، بچوں کی اپ برنگنگ کے لیے بھرپور دھیان، اور بحیثیت شہری جو دوسرے شہری کے حقوق ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمسایوں کا، سڑک پہ جانے والے دوسرے مسافروں کا، اور اسی طرح زندگی کے ڈفرینٹ واک آف لائف میں جو اور لوگ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے چلنا چاہیے، تاکہ ہم اچھے پاکستانی بن سکیں، اچھے شہری بن سکیں.
اور آبویسلی ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فرمان بردار ہونے کے لیے ہمیں نماز روزے کی اور دیگر جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو، تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. سرفراز